السلام علیکم، میں ہوں جان شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب فیس بک چینل۔ آج احتساب عدالت میں اسحاق ڈار جو ہیں ان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا۔ اسحاق ڈار کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کے جو دائمی وارنٹ ہیں ان کو سسپینڈ کیا جائے۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد کی احتساب عدالت کی جانب سے ان کے جو دائمی وارنٹ تھے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، مگر عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وارنٹ کی منسوخی سے متعلق تب دیکھا جائے گا جب وہ یہاں پر پاکستان پہنچیں گے۔ اس کیس کے بیک گراؤنڈ اور آج کی جو کیس پروسیڈنگ ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ذیشان موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ ایک تو جو اسحاق ڈار ہیں ان کو نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا ریلیف ملا، عدالت نے کہا ہے کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس سے قبل یہ کیس جو ہے وہ کس طرح سے چل رہا تھا اور کتنے عرصے سے یہ چل رہا ہے؟ شکریہ جانشیر۔ دیکھیے، اسحاق ڈار کے حوالے سے اسلام آباد کے احتساب عدالت میں تین چار کیسز تھے، اور اسلام آباد کے احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا تھا، کیونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے اور ان کی باقاعدہ وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئی تھی۔ اب چونکہ کچھ جو حالات چینج ہو رہے ہیں، کچھ بدلاؤ آ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اسحاق ڈار نے درخواست دائر کر دی ہے اسلام آباد کے احتساب عدالت کو، اور وہ درخواست دی سرنڈر ہونے کے لیے، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ درخواست ہم عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتے لیکن ہمیں گرفتار نہ کیا جائے، چونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ عدالتی اشتہاری ہے، دوسرا یہ کہ عدالت نے ان کی وارنٹ گرفتاری جاری کی تھی، تو اسحاق ڈار نے جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا تو ان کو گرفتار کرنا تھا۔ اب چونکہ وہاں سے ان کی درخواست جو ہے قاضی مصباح کے ذریعے انہوں نے درخواست دائر کر دی، آج اس پہ سماعت ہوئی۔ جج محمد بشیر نے، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس پہ سماعت کی، اور جو اسحاق ڈار کو ایک یہ سمجھے کہ یہ انیشیل لیکن بڑا ریلیف ہے۔ اب اسحاق ڈار جو ہے ان کی جو دائمی وارنٹ گرفتاری ہے وہ معطل کر دی۔ اسحاق ڈار اب پاکستان جب آئیں گے سیدھا کورٹ میں پیش ہوں گے، اور جب کورٹ پیش ہوں گے تو پھر باقی جو پرماننٹ آرڈر ہے اس گرفتاری کے حوالے سے وہ عدالت جو ہے وہ معطل کرے گی۔ عدالت نے آج بھی کہہ دیا کہ صرف جو دائمی وارنٹ گرفتاری ہے اس کو ہم عارضی بنیادوں کو ابھی معطل کرتے ہیں، کیونکہ جب پٹیشنر آ جائیں گے عدالت کے سامنے پیش ہوں گے تب ہی جو ہے ہم مزید ڈیٹیل پہ جا سکیں گے یا کیس پہ فیصلہ کر سکیں گے۔ اب چونکہ ایک ریلیف مل گیا اسحاق ڈار سے، وہ پاکستان آئیں گے تو ان کی گرفتاری نہیں ہوگی، یہ پہلا ریلیف ہے۔ دوسرا ریلیف یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے یہاں پہ تو اسی احتساب عدالت میں بے شک ان کو پیش ہونا پڑے گا۔ ویسے تو جو نیب امینڈمنٹ ہوئی ہے سب پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے، اور جو انہوں نے ترمیم کی ہے نیب کی، اس میں دیکھا جائے تو احتساب عدالت میں بہت سارے تقریباً جو ملک بھر سے تو 50 سے بڑے کیسز جو ہے وہ واپس ویسے بھی چلے گئے۔ 150 ٹوٹل ہے، لیکن 50 بڑے بڑے جو ریفرنسز ہیں وہ واپس احتساب عدالتوں نے بھیج دیے۔ تو یہاں پہ اگر وہ اسحاق ڈار آ جاتے، پیش ہوتے عدالت میں، اور وہ خود کو سرنڈر بھی کرتے، ساتھ ساتھ وہ نئے قانون کے تحت عدالت میں درخواست بھی ڈالتے ہیں، کارروائی بھی ہو جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ اسحاق ڈار کا جو کیس ہے وہ بھی یہاں پہ نیب احتساب عدالت کو واپس چلا جائے۔ تو اب کچھ حد تک جو چیزیں ہیں، جو معاملات ہے وہ ہموار ہونے کی طرف ہے۔ اسحاق ڈار واپس آئیں گے، ان کی بھی کیسز دیگر شہباز شریف، حمزہ شہباز، یوسف رضا گیلانی، پرویز اشرف، فرزانہ راجہ، روبینہ جو پشاور کی ہے سینیٹر، ان سب کی بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کی کیسز تقریباً نیب کو واپس چلے گئے۔ اب جب کیسز واپس گئے تو ختم ہی ہو گئے، ریفرنسز ہی ختم ہو گئے۔ اب ان کا اسحاق ڈار بھی آ جائیں گے، پیش ہو جائیں گے، تو ان کو بھی یہ ریلیف مل جائے گی، ان کا بھی کیس ممکن ہے کہ وہ بھی واپس چلا جائے گا، نئے قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں گے تو ان کا کیس بھی چلا جائے گا۔ تو ایک ریلیف ہے وہ اسحاق ڈار کو مل گیا آج۔ اب وہ گرفتاری سے بچ گیا، وہ آئیں گے، عدالتوں کا سامنا کریں گے، اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کرنا کیا ہے۔ لیکن اگر نئی امینڈمنٹ پہ جاتے تو اسحاق ڈار کو بھی بڑا موقع مل جائے گا ریلیف کا، بریت ان کی ہو جی سکتی بریت ہو سکتی ہے، کیسز ریفرنسز واپس چلے جائیں گے۔ ہے۔ بہت شکریہ ذیشان، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کہ اس کیس سے متعلق عدالت کی جانب سے ان کو ریلیف دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پر پیش ہوں، اور جو ان کے وارنٹ گرفتاری ہے اس کی معطلی سے متعلق جو ہے وہ حتمی فیصلہ ان کے آنے کے بعد کیا جائے گا۔ تاہم ان کی دائمی جو ہے وہ وارنٹ ان کے معطل کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے یہاں پر ہیں تب تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔